نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کے؟ اللہ سے امید کرتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں رکھے، آمین ثم آمین۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 56 کو آج پڑھیں گے۔ جیسا کہ ہم پچھلی آیت میں پڑھ چکے ہیں کہ ایک کڑک نے وہ جو 70 وہاں پہ سردار گئے تھے کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، ان کو ایک کڑک نے آن دیا، اور جس کی وجہ سے وہ کچھ روایات میں آتا ہے کہ وہ وفات ہی پا گئے، اور کچھ میں وہ غشی طاری ہو گئی، مطلب وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے لیکن تقریباً موت کی حالت میں تھے۔ اسی سے وہ ریلیٹڈ یہ آیت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے اوپر اپنا فضل کیا۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم، پھر ہم نے تمہیں دوبارہ اٹھایا اور تمہاری موت کے بعد۔ یہاں پہ بعض لوگوں کی یہ تعویل ہے کہ یہ موت نہیں تھی بلکہ زبردست کڑک کی سبب سب کے سب بے ہوش ہو کر گر گئے تھے، لیکن یہاں پہ زیادہ تر علماء کا جو فکر ہے، جو اس کے بارے میں ان کی تعویل ہے، وہ کہتے ہیں کہ بلا وجہ اپنی الفاظ سے قرآن پاک کو توڑنے موڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب یہاں پہ موت کا ذکر ہے، بعض بعد الموت، اللہ کے لیے کچھ مشکل تو نہیں نہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تو من بعد موتکم، یہاں پہ جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان کے مفہوم کو ان کے اعتبار کے ساتھ بالکل صحیح بیان کرنا چاہیے، کہ انہیں خواہ مخواہ کوئی اپنا معنی وغیرہ پہدا دے دینا وہ غلط بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں نا، جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا وہ تو ان کو انسان کو 1000 دفعہ زندگی اور موت دے سکتا ہے۔ تو یہاں پہ اسی ہی طرف اشارہ ہے کہ وہ دیکھ رہے تھے لیکن موت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندگی عطا کر دی۔ کیوں دی زندگی؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے پھر بھی ان کی طرف اپنی رحمت کی نظر رکھی۔ اصل میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو سرداروں کی موت کے بعد یہ فکر ان کو دامن گیر ہوئی کہ اب قوم کو وہ کیا منہ دکھائیں گے نیچے جا کے۔ انہوں نے تو کہنا ہے کہ ان کا اللہ اتنا ظالم، اس طرح ہو گیا، اس طرح۔ آپ جانتے ہی ہیں سورۃ بنی اسرائیل کے اندر ہم مسلسل پڑھ رہے ہیں ان کے واقعات کو، سورۃ البقرہ کے اندر معذرت، کہ وہ ہر بات پہ لڑنے جھگڑنے پڑنے کے لیے آ جاتے ہیں لیکن اپنی نعمتوں کے ملنے کے پر شکر گزار کم تھے۔ تو لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ان کی موت کے اوپر اس طرح کی حالت کے اوپر فوراً اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ جی ان کو زندہ کر دیں، ان کو اس طرح کی حالت میں نہ رکھ، ورنہ لوگ یقین نہیں کریں گے، اور بالکل بھی یقین نہیں کریں گے کہ اللہ کا سچ مچ، کس بات پہ کہ اللہ تعالیٰ کا سچ مچ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام بھی کرتے ہیں، یا اوپر آسمان سے یہ جو تورات نازل ہوئی ہے یہ خود سے نہیں گھڑ کر لے آئے بلکہ اللہ کی جانب سے ہے۔ یہ تمام معاملات ذکر ذہن میں رکھیں۔ تو لہذا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو موت کے بعد زندگی عطا کی۔ اب اس کی حکمت کیا تھی؟ بنی اسرائیل کو موت کے بعد زندگی عطا کرنے کی حکمت یہ تھی کہ وہ احسان شناس بنے۔ آپ جانتے ہو لیکن اس طرح کے نہیں تھے، اللہ تعالیٰ کے احسان کو محسوس کرنے لگے اور اللہ تعالیٰ کا کیا کریں؟ شکر ادا کریں۔ دیکھیں نا اگلی لائن میں کیا ہے؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو اللہ تعالیٰ کا کہ وہ غفور الرحیم موت کے بعد زندہ بھی کر سکتا ہے، تو ہم کس بات پہ بیٹھے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو شکر مطلوب تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر ان کو چونکہ کتاب تورات یا کہہ لیں اپنی شریعت سینڈ کی تھی، بھیجی تھی ان کو، اور اس کے اوپر انہوں نے آگے سے لڑنا جھگڑنا اور آگے سے باتیں بنانا شروع کر دیں، اور اس کے بعد آپ جانتے ہیں کیا کیا تھا در حقیقت۔ تو یہاں پہ جو اسپیشلی لفظ بھی یوز ہوا ہے نا، باس کا مطلب دوبارہ سے کھڑا کرنا، اٹھ کھڑا کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا معجزہ ان 70 لوگوں کے ساتھ کیا
کہ ان کو دنیا کے اندر زندہ کیا۔ اصل میں ہم دنیا میں اگر مر جائیں، آپ سب جانتے ہیں، کوئی کہہ دے کہ وہ دوبارہ زندہ ہوا ہے، امپاسبل ہے ہی نہیں ہے یہ چیز۔ دنیا کے اندر انسان جب مر جاتا ہے تو وہ آخرت والے دن، قیامت والے دن، یوم القیامہ، آخرت والے دن، جس دن اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مالک ہوگا، اس کے اندر پھر انسان کی جو چلاکی ہیں یہ دنیا کے اندر ہی رہ جائیں گی نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو آخرت میں زندہ کرنا تھا، لیکن اس طرح کی حرکت کی وجہ کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے اصل میں ان جھوٹے کم عقل لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سے زندگی دی۔ اچھا، ان کے اندر یہ ہٹ درمی اور چڑچڑاپن اور بات بے بات لڑنا اور بات بے بات جواب دینا اور ہر بات کو کہنا نہیں ہم تو نہیں ماننے، یہ ضدی، یہ بدتمیزی، یہ اکھڑ پن، یہ ان سے کہاں آیا؟ آپ کو میں اب ان کی ہسٹری پھر سے ریوائنڈ کروا رہی ہوں کہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں یہ بنی اسرائیل وہاں پہ مزدور تھے فرعون کے پاس، سالوں سال وہاں پہ مزدوری طبقہ۔ اب ان کے دل اتنے بڑے نہیں تھے، ان کے دل بھی چھوٹے ہیں۔ دیکھیں انسان کو اللہ تعالیٰ نے کچھ بڑے دل والے پیدا کیے ہیں، کوئی کمزور دل والے پیدا کیے ہیں۔ بڑے دل والے ایسے کہ ان کو برا بنا یا ان کا مذاق بھی اڑایا جائے حتیٰ کہ تو وہ ہلکا سا مسکرا کے اگنور کر دیتے ہیں، وہ ہوتے ہیں بڑی دل والے۔ اور یہ جو طبقہ تھا یہ مزدور طبقہ تھا، جاہل طبقہ تھا، پڑھا لکھا تو تھا نہیں، کسی بھی شریعت کو فالو کرنا تو دور کی بات، یہ عام روٹین میں بھی اپنے معاملات نہیں تھے فالو کرتے۔ کاریگر بہت تھے، ہنرمند بہت تھے، لیکن اکھڑ، بات پہ بات پہ لڑنے والے، بات پہ بات پہ ایک دوسرے کو قتل کر دینے والے، اور یہ اس طرح کے لوگ تھے۔ آپ نے ہمارے پاکستان میں بھی یا یہاں پہ عام بھی آپ لیبر طبقہ دیکھ لیں، دوسری سوسائٹیز میں لوگ اتنا نہیں لڑتے یا درمیانہ طبقہ بھی اتنا نہیں لڑتا جتنا یہ جو لوور طبقہ ہے، یہ بہت بات بے بات، اور ان کے باقاعدہ آپس میں لڑائیاں جھگڑے کافی سالوں تک چلتے ہیں۔ بہرحال یہ ان کی نیچر میں شامل تھا، جیسے ان کی نیچر میں یہ شامل ہو چکا ہوا تھا کسی نہ کسی کو الہ بنانا، اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد ادھر تورات جب ان کو ملی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب گئے ہیں کوہ طور پر، ان کے جانے کے بعد کیا کیا؟ انہوں نے فوراً سے پہلے وہ کہا کہ زیور ہے، سونا ہے، ہم کہاں رکھیں؟ اب اس کے اوپر بھی ان کو ادائیاں آ رہی تھی، اور پھر موقع ملا سامری کو، اس نے وہ لے کر سونا سارا ان کا ایک بچڑا بنا لیا، عجل معبود بنا لیا ایک بچڑے کو، پھر اس کی عبادت بھی شروع کر دی، پرستش بھی شروع کر دی، جبکہ حضرت ہارون علیہ السلام اور دیگر جو ایمان والے تھے وہ دیکھتے رہ گئے، اور یہ کام زور و شور سے صرف 40 ڈیز کے اندر اندر سٹارٹ ہو گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پھر جب اصل میں جب ان کو شریعت ملی، جب ان کو احکامات آئے کہ اس طرح سے زندگی گزارنی ہے، اب اللہ تعالیٰ نے تمہیں نجات دی ہے فرعون سے، جو تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتا تھا، بیٹوں کو قتل کر دیتا تھا، فرعون کو لشکر پورا ان کے سامنے، ہم جو پڑھ چکے ہیں سارا واقعہ، کس طرح سے ہم جان چکے ہیں، فرعون سے ان کو نجات ملنے کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام کا شکر گزار، اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونے کی بجائے الٹا یہ ابھی بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مسلسل متکے جسے کہا جاتا ہے، ٹکراؤ جسے کہا جاتا ہے، بحث، اور ہر بات پہ ہم نہیں مانیں گے، ہم نہیں مانیں گے، جاؤ اپنے اللہ سے جا کے اس طرح کرو، جاؤ اپنے اللہ سے جا کے، مطلب ان کو لاڈ پیار کیا کہتے ہیں، ان کو راس نہیں آیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی، شریعت دی، حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو ہدایت کے لیے دیے، پیغمبر دیے، تو بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں بھائی تھے، دونوں ان کے ساتھ تھے، لیکن یہ اپنے جو من کی مرضیاں، جب ہمارا نفس اپنے ہی شیطانی معاملات میں جکڑا ہوا ہو، شیطان کے اوپر تو ہم مدعے ڈالتے رہتے ہیں، ہمارا اپنا نفس بھی یہی چاہتا ہے کہ ہاں ہاں یہ مجھے آزادی ملے، جب وہ اسی طریقے سے چل رہے تھے، اب شریعت آنے کے باوجود، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آنے کے باوجود یہ لوگ کیا کر رہے تھے؟ انکار۔
سراسر انکار کہ ہم تو تمہارے اوپر یا اس آیات جو تم لے کر آئے ہو تورات کی، اس کے اوپر تو ہم یقین نہیں کریں گے، اللہ تم سے باتیں کرتا ہے، ہم سے باتیں نہیں کرتا۔ اس طرح کی انہوں نے باقاعدہ مذاکرات کیے، بحث مباحثے کیے، اور پھر ان کے ساتھ 70 لوگوں کا ایک گروہ ان کے ساتھ کوہ طور پر گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، یہ ان کو ساتھ لے کے گئے، اور پھر ہم نے نار اللہ، ہم نے اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے کھلی وائڈ آنکھوں سے دیکھنا ہے۔ اور جب کہ اللہ تعالیٰ کی جو ماشاءاللہ صفات آ جاتی ہیں، پھر اب صفات کے اوپر میں بولوں گی تو بے شمار ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتے، اتنی سخت ہماری بینائی دنیاوی بصارت جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے ابھی۔ انشاءاللہ جنت میں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ وہ بینائی بھی نصیب عطا فرمائیں گے، وہ بصارت بھی نصیب عطا فرمائیں گے۔ فی الحال ان کی بات ہو رہی ہے بنی اسرائیل کی، تو جب یہ وہاں کے جو سردار تھے پہنچے اور جب اللہ تعالیٰ نے ایک چلی دکھائی تو یہ بے ہوش ہو گئے، اس بے ہوش حتیٰ کہ مطلب موت کی حالت تک بے ہوش غشی ہو گئے۔ تو معاملات یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو زندہ کیا، اور صحیح آپ صلی اللہ علیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بالکل صحیح کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ تو آگے ہی میرے ہر وقت میرے ساتھ لڑائی جھگڑا فساد رکھتے ہیں، تو یہ پھر کہیں گے کہ نہیں حضرت موسیٰ کا جو اللہ ہے وہ تو ظالم ہے، اس نے تو مار ڈالا، تو خدا کے لیے ان کو اللہ تعالیٰ جی ان کو معاف کر دیں، درگزر کر دیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس نیم ہوشی کے اندر وہ اپنی آنکھوں سے، جو ہم نے پچھلی آیت پڑھی ہے، اپنی آنکھوں سے وہ دیکھ رہے تھے، تو ان کو دوبارہ سے زندہ کیا، اور پھر وہ اپنی تورات اور احکامات شریعت لے کر واپس اپنی قوم کی طرف آئے۔ اب آگے ہم اس کے معاملات کو مزید جانیں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔